ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ اصل میں اسلام کو فالو کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو صرف لیبلز، ٹائٹلز اور بایسز تک محدود کر رہے ہیں؟ ابراہیم نہ تو یہودی تھا اور نہ ہی نصرانی۔ وہ ایک صدقے دل سے اللہ کے لیے جھکنے والا شخص تھا اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مونوتھیزم کے بانی ہیں کبھی بھی کسی ایک مذہبی لیبل تک محدود نہیں ہوئے۔ آج کے لیے یہ ہمارے لیے کیوں اتنا ضروری ہے؟ ذرا سوچئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم نبی، اللہ کے نزدیک ایک مسلم تھے۔ کوئی سیکٹ، کوئی لیبل ان کے لیے نہیں تھا، بس اللہ کے ایک بندے۔ ان کی زندگی کا سبق تھا اللہ کے سامنے جھکنا اور صرف اللہ کو اپنا رب ماننا۔ لیکن وقت کے ساتھ لوگوں نے اللہ کے پیغام کو ڈسٹورٹ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغامات کو چینج کر دیا، فرقے بنا دیے اور ڈویژنز کھڑی کر دیں۔ پھر اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ ان کا مشن تھا اصلی مونوتھیزم کو ریسٹور کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو واپس لانا۔ اسلام آج جو ہمارے پاس ہے یہ وہی انڈسٹورٹڈ فیتھ ہے، توحید کا اصل پیغام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل مقام اللہ کی نظر میں تھا، نہ کہ دنیا کے گیسز یا ٹائٹلز میں۔ اور ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ جو لوگ آپ کے بارے میں گیسز کرتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا، اللہ کی نظر میں آپ کیا ہو یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اپنی اصل مسلم آئیڈینٹی کو کھو رہے ہیں، فرقے اور لیبلز میں گھرے جا رہے ہیں۔ یہ ڈویژن صرف ہماری روحانیت پہ اثر نہیں ڈال رہی بلکہ ہمارے دماغ میں بھی ڈیپلی روٹڈ ہو چکی ہے۔ کنفرمیشن بائس کا نام سنا ہے؟ یہ کوگنیٹو بائس ہمیں صرف وہی چیزیں دکھاتا ہے جو ہمارے بلیفز کو سپورٹ کرتی ہیں، اور اگر کوئی ڈفرنٹ سوچتا ہے ہم ان کو ادر لیبل کر دیتے ہیں۔ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل کو فالو کریں تو یہ ڈویژنز، یہ لیبلز سب ہمارے لیے میننگ لیس ہو جاتے ہیں۔ ٹرو فیتھ کا مطلب ہے سبمیشن ٹو اللہ، بالکل جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اور آیت کا آخری حصہ یاد ہے؟ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم ایک پیور مونوتھیسٹ تھے، کسی شرک میں نہیں پڑتے۔ ان کا فیتھ پیور توحید پر تھا، صرف اللہ کی عبادت بنا کسی پارٹنر کے۔ صرف مسلم فیملی میں پیدا ہونے سے بات ختم نہیں ہوتی۔ آپ اصل مسلم تب بنتے ہو جب آپ دین کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو فالو کرتے ہو۔ تو اصل میں اپ رائٹ مسلم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اس پر سوچئے، ہم اپنے آپ کو مسلم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف نام کے مسلم ہیں یا ہم اپنے ایمان اور ایکشنز میں اسلام کو جیتے ہیں؟ اب یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی مسلم آئیڈینٹی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، آنے والے ایک سال میں کیا ٹینجیبل گولز ہم سیٹ کر سکتے ہیں۔ روزانہ کی عبادت اور قرآن کا حفظ اپنی روٹین کا حصہ بناؤ۔ یہ نہ صرف آپ کو دن بھر پروڈکٹیو رکھتا ہے بلکہ ایک اسپرچل فلفلمنٹ بھی دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ آپ دیکھو گے کہ اللہ کی رحمت کیسے نئے راستے کھولتی ہے۔ ہر سال اپنی قرآن کی سٹڈی میں ترقی کرو، جلد بازی مت کرو، اسپیسیفک سوراز کو گہرائی سے سمجھنے پر فوکس کرو۔ ان پر وقفیت سے غور کرنا آپ کی پرسنل گروتھ کا سبب بنتا ہے۔ قرآن کے پارٹس کو یاد کرنے سے آپ کا اسپرچل کنیکشن اور انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے۔ اس کو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے علم کے ساتھ ملا کر سیکھنا اور دعا کرنا آپ کے ایمان اور عبادت کو مزید گہرا بنا دیتا ہے۔
آپ کی پرسنل گروتھ اور کمیونٹی کنیکشن کا ایک زبردست طریقہ دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ والنٹیئرنگ نہ صرف آپ کی ایمپتھی کو مضبوط بناتا ہے بلکہ آپ کے ارد گرد پازیٹیو اثر ڈالتا ہے۔ اپنے پرسنل ریلیشن شپ کو اللہ کے ساتھ مزید بہتر کرو اور سیکٹیرین ڈیوائڈز کی ڈسٹریکشنز کو چھوڑ دو۔ اور آخر میں یہ یاد رکھیے گا، لائف کا مقصد صرف ٹیمپریری ڈسٹریکشنز، ویڈیو گیمز یا شوز میں کھو جانا نہیں ہے۔ حقیقی خوشی اور سکون ان میننگ فل گولز کو پرسیو کرنے میں ہے جو آپ کو واقعی فلفلمنٹ دیتے ہیں۔